تاریخ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شہر جو اندرونی لڑائیوں اور نفرت کی آگ میں جل رہا ہو اچانک ایک بالکل نئی پہچان کے ساتھ ابھرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کا سفر کریں گے۔ یہ کہانی ہے یثرب نامی شہر کی، جو دہائیوں سے جاری خانہ جنگی میں پھنسا ہوا تھا اور پھر ایک ایسے معاشرے میں بدل گیا جس کی بنیاد انصاف، بھائی چارے اور قانون کی حکمرانی پر رکھی گئی، جسے دنیا آج ریاست مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز تبدیلی کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم اپنی بات شروع کریں گے یثرب کے اس دور سے جب وہاں ہر طرف انتشار تھا۔ پھر دیکھیں گے کہ ایک نئے دور کی صبح کیسے ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس آئین یعنی دستور کو سمجھیں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک نیا معاشرہ کیسے کھڑا کیا گیا، اور آخر میں ریاست مدینہ کی میراث پر بات کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس وقت کے منظر کو سمجھتے ہیں۔ اس بڑی تبدیلی سے پہلے یثرب شہر، جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا میدان جنگ تھا جہاں اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ نسلوں سے چلی آ رہی ایک نا ختم ہونے والی جنگ تھی۔ ذرا تصور کریں، پورا شہر ہر وقت خوف اور بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ معاشرتی تانا بانا بالکل بکھر چکا تھا، کیونکہ کوئی مرکزی طاقت یا کوئی قانون تھا ہی نہیں جو اس خون ریزی کو روک سکے۔ ہر قبیلہ خود ہی منصف تھا اور خود ہی جلاد۔ اس ساری لڑائی کی جڑ میں دو بڑے عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی دشمنی اتنی پرانی اور اتنی گہری تھی کہ اس نے پورے شہر کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ یہ انتقام کا ایک ایسا چکر تھا جو کبھی رکتا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے شہر میں کسی قسم کا سیاسی یا سماجی استحکام ناممکن ہو چکا تھا۔ اس ماحول میں کسی کی پہچان اس کے کام یا کردار سے نہیں بلکہ صرف اس کے قبیلے سے تھی۔ لیکن جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا، تبھی تاریخ نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا۔ ایک ایسا لمحہ آیا جس نے نہ صرف یثرب کا بلکہ آنے والی صدیوں کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ 622 میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے یثرب تشریف لائے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ یثرب کے اپنے رہنماؤں کی ایک پکار کا جواب تھا، جو اپنی لڑائیوں سے تنگ آ کر ایک غیر جانبدار ثالث ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی یثرب کا نام بدل کر مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اس شہر کی روح کی تبدیلی کا اعلان تھا۔ شہر میں امن لانے اور ایک نئے نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم اٹھایا گیا، وہ ایک انقلابی دستاویز تھی جسے آج ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا۔ دراصل بہت سے تاریخ دان میثاق مدینہ کو تاریخ کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین مانتے ہیں۔ یہ ایک سماجی معاہدہ تھا جس نے پہلی بار مختلف نسلوں اور عقیدوں کے لوگوں کو ایک سیاسی کمیونٹی کے طور پر اکٹھا کیا۔ اور اس آئین نے ایک بالکل نیا، ایک انقلابی آئیڈیا سامنے رکھا۔ وہ تھا امت کا تصور، یعنی ایک ایسی واحد، متحد کمیونٹی جس کی بنیاد خون یا قبیلے پر نہیں بلکہ مشترکہ اصولوں اور شہریت پر ہو۔ اس میں مدینہ کے تمام لوگ شامل تھے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو یا قبیلہ کوئی بھی۔ اب وفاداری قبیلے سے نہیں، ریاست سے تھی۔ میثاق میں یہ بات بالکل صاف لکھی تھی کہ تمام مومنین باقی تمام لوگوں سے الگ ایک واحد امت ہیں۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس نے قبائلی وفاداریوں کے پرانے نظام کو توڑ کر ایک نئی مشترکہ شہری شناخت کی بنیاد رکھی۔ تو اس چارٹر کے بنیادی اصول کیا تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ شہر کا دفاع سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ قبائلی بدلے کی جگہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ وہ اصول تھے جو صدیوں بعد جدید ریاستوں کی بنیاد بنے۔ آئین تو بن گیا، لیکن اصل چیلنج تھا معاشرے کو بدلنا، یعنی ان اصولوں کو کاغذ سے نکال کر لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بنانا۔ یہ سفر تھا تقسیم سے بھائی چارے کا۔ اس مقصد کے لیے مواخات کا ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے تحت مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے ہر شخص یعنی مہاجر کو مدینہ کے ایک مقامی شخص یعنی انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ اور یہ صرف کوئی رسمی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری معاشی اور سماجی شراکت داری تھی جس نے پرانی قبائلی تقسیم کو کمزور کر دیا اور نئے آنے والوں کو معاشرے کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ جو بڑی تبدیلی آئی، اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ قبائلی وفاداری۔ اب کیا تھا؟ پوری کمیونٹی یعنی امت سے وفاداری۔
پہلے خونی جھگڑے اور انتقام تھے، اب انصاف اور قانون کا نظام تھا۔ پہلے معاشی استحصال تھا اور اب اس کی جگہ اخلاقی تجارت نے لے لی تھی۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کی نئی تعمیر تھی۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست مدینہ کی میراث کیا ہے؟ تاریخ میں اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسے معاشرے کا عملی نمونہ ہے جہاں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مدینہ ماڈل دراصل 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا آئین پسندی، یعنی قانون سب سے اوپر ہے۔ دوسرا اجتماعیت، یعنی قانون سب پر لاگو ہوگا اور ہر گروہ خاص طور پر اقلیتوں کو تحفظ ملے گا۔ اور تیسرا سماجی انصاف، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد پیچھے نہ رہ جائے اور کمزوروں کو معاشی تحفظ ملے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آخری سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ایک قدیم معاہدہ جو مختلف گروہوں کو مشترکہ اصولوں اور باہمی احترام کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ آج کی اس تقسیم شدہ دنیا کو کیا سکھا سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب تاریخ کے اسی سبق میں چھپا ہے۔